نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، آج کی اس ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادم جیسے صلحاء کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور اس سیریز میں ہم کوشش کریں گے کہ حضرت ابراہیم بن ادم کے ساتھ منسوب جو واقعات اور آپ کی شخصیت کے بارے میں جو مواد ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں پارے میں اس آیت کریمہ میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، اور اپنے لیے جو بھلائی تم آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر اور بڑے ثواب والا پاؤ گے۔ ناظرین کرام، امت مسلمہ میں بے شمار ایسی ہستیاں گزری ہیں اور اب بھی موجود ہیں جنہوں نے قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کیا اور انہوں نے آخرت کو ترجیح دی اس دنیا کی زندگی پر۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا ہے کہ اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے انجام اور آخرت کو دیکھنے والا ہو۔ حضرت ابراہیم بن ادم بھی انہی ہستیوں میں سے ایک بزرگ شخصیت ہیں جنہوں نے اس حکم پر عمل کر کے دکھایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الفقر فخری، سرکار فرماتے ہیں کہ فقر میرے لیے فخر ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم ملک بلخ کے حکمران تھے۔ آپ کی کنیت ابو اسحاق ہے اور آپ کا لقب ہے امام الارض۔ آپ کے والد گرامی کا نام حضرت ادم ہے، وہ بھی اس ملک کے حکمران تھے۔ آپ شاہانہ محل میں شاہانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ کی وہ خادمہ جو آپ کے کمرے کی صفائی کرتی تھی وہ اپنے کام میں مصروف تھی۔ اس نے جب آپ کے بستر کو صاف کیا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ عرصہ دراز سے میں اس بستر کو لپیٹتی ہوں اور بچھاتی ہوں، اس کی صفائی کرتی ہوں، اس پر بیٹھ کر دیکھوں تو صحیح کہ اس پر بیٹھنے سے کیا راحت اور آرام ملتا ہے۔ جیسے ہی وہ اس بستر پر بیٹھی، اس کا جی چاہا کہ میں کچھ دیر لیٹ جاؤں۔ لیٹتے ہی مخملی اور آرام دہ بستر کی وجہ سے وہ گہری نیند میں چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد ابراہیم بن ادم جب اپنے کمرے میں تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ خادمہ ان کے شاہانہ بستر پر محو آرام ہے۔ بڑا غصہ آیا اور ہاتھ میں کوڑا لے کر اس کو مارنا شروع کر دیا۔
وہ خادمہ روتی ہوئی ہڑبڑا کر اٹھی اور آپ نے اس سے بڑے تلخ اور غصے کے ساتھ پوچھا کہ تجھے میرے بستر پر، شاہانہ بستر پر لیٹنے کی جرت کیسے ہوئی؟ تو وہ خادمہ جو پہلے رو رہی تھی اب اس نے ہنسنا شروع کر دیا۔ تو آپ بڑے متعجب ہوئے، فرمایا کہ میں نے تجھے جسمانی سزا دی ہے اور تو پہلے رو رہی تھی اور اب ہنسنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ خادمہ کہنے لگی کہ بادشاہ سلامت، میں تو اس نرم و گداز بستر پر اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ اور ایک دفعہ لیٹی ہوں اور مجھے اتنی سخت سزا ملی ہے، میرے اوپر کوڑے برسائے گئے ہیں، تو جو عرصہ دراز سے اس شاہانہ بستر پر آرام کر رہا ہے اس کو آخرت میں کتنی سزا ملے گی؟ تو یہ سن کر حضرت ابراہیم بن ادم کے ذہن کی کھڑکیاں کھل گئیں اور آپ نے اس عورت کے اس جواب پر اتنا اثر لیا کہ از خود پہلے تو اس سے معذرت کی اور پھر آپ نے وہ شاہانہ زندگی ترک کر دی اور آخرت کی فکر میں لگ گئے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے جو بندہ آخرت کو ہر وقت پیش نظر رکھے اسے اللہ تعالیٰ اپنے نیک اور صالحین اور محبوب بندوں میں شامل فرما لیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے کہنے پر آپ نے شاہانہ زندگی ترک کی اور پھر فقر اختیار کر کے حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان سے بیعت کی اور ان سے خرقہ خلافت حاصل کیا۔ جب آپ نے شاہانہ زندگی کو ترک کر کے فقر اختیار کیا تو حضرت امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آ کر پڑھنے لگ گئے اور پھر آسمان ولایت پر حضرت ابراہیم بن ادم کا نام ایسا چمکا جس سے ہزاروں لاکھوں اولیاء نے فیض حاصل کیا اور اب بھی وہ فیض کا سلسلہ چل رہا ہے، کیونکہ ایک تو آپ نے صلحاء کی صحبت اختیار کی اور اس تربیت کا اثر آپ سے ظاہر ہوا، اور دوسری آپ کی یہ نمایاں خصوصیت ہے کہ آپ امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو آپ نے پھر فقر اختیار کیا اور آسمان ولایت پر سورج اور چاند بن کر چمکے اور اب تک مخلوق خدا ان سے روحانی فیض حاصل کر رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حضرت ابراہیم بن ادم کے حوالے سے کچھ اور نئی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضر میں آج کل کے مسلمانوں کے اندر اور بالخصوص ہماری یوتھ، ہمارے نوجوانوں کے اندر اسلامی اقدار اور اسلامی شخصیات کا تعارف پیش کیا جائے تاکہ ان کو سن کر ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں بھی نیکی اختیار کرنے کا جذبہ پیدا ہو سکے اور وہ فقر کو جان سکیں۔ فقر یا فقیری اس چیز کا نام نہیں ہے جس طرح پیشہ ور بھکاری در در پر جا کر مانگتے ہیں ہم انہیں فقیر کہہ دیتے ہیں، بلکہ تصوف کی زبان میں، صلحاء اور اولیاء کی زبان میں فقر مانگنے کا نام، لوگوں سے مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فقر تو اس چیز کا نام ہے کہ بندہ اپنی مرضی کی بجائے ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرے تو وہ فقیر کہلاتا ہے۔ وہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے جو اپنی مرضی کی نفی کر دے اور اپنا ہر کام
اللہ کی مرضی اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی مرضی اور منشا کے مطابق کرے وہ فقیر کہلاتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو فقر کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔